بہتر انتظام کرے گا۔ میں نے حضور کی طرف دیکھا اور آٹا گونتے میں رونے لگ گئی، اور میں روتے روتے میں نے کہا یا رسول اللہ، شوہر سے بہتر بھی کوئی انتظام ہو گیا، گھر اجڑ گیا، در اجڑ گیا، بیوہ ہو گئی، بیوگی کی زندگی گزاروں گی، اللہ کے نبی اس سے بہتر مجھے کون ملے گا؟ فرمایا حضور کی دعا رنگ لے آئی۔ اس وقت اس دعا کا اثر آیا جب قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی میرے دروازے پر آمنہ کے لال کے ساتھ نکاح کا میرا پیغام لے کے آ گیا۔ آپ نے میرے سے شادی کرے گی؟ اللہ! اس وقت مجھے پتہ لگا کہ اللہ کی نبی نے جو دعا فرمائی کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللہ بہتر انتظام فرمائے گا۔ ہاں، تو پرانی مائیوں میں سے، بوڑھی مائیوں میں سے ام سلمہ تھی، حضور سے بے پناہ ان کو محبت تھی۔ انہوں نے زندگی کے اندر ایک حج کیا۔ آپ کے وصال شریف کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بار بار اصرار کرتے ہیں، امی جان آئیے آپ کو حج کرائے، حج کا موسم ہے۔ فرمایا بیٹے حج ایک فرض تھا، میں نے کر لیا، میں مدینے سے باہر قدم نہیں نکالتی، میں نے مدینے میں مرنے کی نیت کر رکھی ہے، میں ڈرتی ہوں اگر حج کے لیے گئی تو مدینے سے باہر کہیں میری موت نہ آ جائے، آمنہ کے لال کے سیر سے جدائی نہ ہو جائے، اس لیے مدینے سے نہیں نکل۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام سلمہ تہجد کی نماز کی پابندی کر، یہ بوڑھی تھی، اب سارا دن گھر کے کام کاج کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا، اب ان کو نیند آیا کرتی رات کو، اور وہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، تو انہوں نے چھت کی کھنٹی کے ساتھ ایک کیل گاڑ دی، ایک کھنٹی گاڑ دی چھت کے ساتھ، اور رات کو اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور بالوں کے جوڑے کو رسی باندھی اور چھت کی کھنٹی کے ساتھ یوں کر کے لگا دی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رات کو تہجد پڑھنی ہے۔ فرمایا جب مجھے نیند آیا کرتی تو اس رسی کو میں اوپر کھنٹی کے ساتھ لٹکا دیتی، نیند جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے جھولتی، رسی کھینچتی، میرے بالوں کا وزن پڑتا، میری نیند میرے سے دور ہو جاتی۔ ہم نے یہ قربانیاں تو قبول کر لی، لیکن آمنہ کے لال کی بات کو کبھی جواب نہیں دیا ہے۔